Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے وصیت کی کہ اس کی ماں نے اسے تھک تھک کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا میری طرف پلٹ کر آنا ہے. اور اگر وہ دونوں تم سے اس بات کی کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو تم ان کی اطاعت مت کرو، اور ہاں دنیا میں بھلائی کے ساتھ ان کا ساتھ دو اور ان لوگوں کی پیروی اختیار کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. پھر میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں بتاؤں گا تم جو کچھ کیا کرتے تھے. سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع میں حضرت لقمان حکیم کے جو ان کی نصیحتیں تھیں اور جو ان کے حکمت کی جو ان کی باتیں تھیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ایک بات یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جو انسان شکر ادا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ بڑا بے نیاز ہے اور وہ تعریف والا بھی ہے. اب ان کی اگلی نصیحت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو جو وصیت کی اور حکم دیا وہ ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بارے میں اس کا جو حکم ہے وہ وصیت کے ذریعے ہے. ایک جگہ قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرو اور اپنے بازو ان کے لیے جھکا دو رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. پھر اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، کہ بچپن میں کیسے ہمارے اوپر رحم کرم کا معاملہ کیا اور میری دیکھ ریکھ کی، پروردگار ویسے ہی ماں باپ کی دیکھ ریکھ تو فرما. اگر کسی کے والدین ہیں دونوں میں سے ایک یا دونوں تو خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. کسی وجہ سے اگر ماں باپ سے کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے یا یہ کہ اگر وہ کسی بات پر آپ کو ڈانٹے تو آپ پلٹ کر انہیں جواب نہ دیں، انہیں ڈانٹے نہیں، انہیں پھٹکارے نہیں، جیسا کہ عام طور سے ہونے لگا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کی عظمت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے.
ماں باپ کی عظمت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ایک بڑے عالم دین تھے، ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا، ایک اصول کے بارے میں، چونکہ وہ اصول کے بڑے ماہر تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی عظمت زیادہ ہے یا استاذ کی؟ تو ایک تو انہوں نے جو ذہن میں بات تھی جو عام لوگوں کے، اس اعتبار سے بتا دیا۔ پھر عقلی اعتبار سے انہوں نے فیصلہ دیا کہ ماں باپ جو ہے وہ دنیا میں آنے کا سبب ہوتے ہیں، اور استاذ جو ہے وہ بچے کے ترقی کا سبب ہوتے ہیں۔ تو استاذ کی عظمت تھوڑا زیادہ ہی بتا دی، انہوں نے بتا دیا۔ فوراً ہندوستان کے اپنے ایک بڑے عالم موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے عقل سے کام کیسے لے لیا؟ آپ نے اصول جانتے ہوئے اصول کے خلاف عمل کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے قرآن سے دیکھا جائے گا، قرآن کے بعد پھر حدیث دیکھا جائے گا، جب حدیث میں نہ ہو تو اس کے بعد پھر جو قیاس وغیرہ ہے اس پر آئیں گے، اور آپ نے پہلے نمبر پر ہی قیاس کر دیا۔ اللہ رب العزت نے تو بتایا ہے کہ ماں باپ کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو استاذ کا درجہ ماں باپ کے مقابلے میں کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ واقعتاً میں اصول کا ماہر ہونے کے باوجود بھی یہاں پر غلطی کر بیٹھا۔ تو ماں باپ خواہ کتنے جاہل ہو، نرے جاہل ہو، بلکہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سے بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے ماں باپ آج بھی ہندو ہیں، ان کے ماں باپ آج بھی غیر مسلم ہیں، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن ماں باپ کا جو آج کا جواب ہے، ماں باپ کا جو آج کا جو نظریہ ہے اپنے بچے کے متعلق، ان کا کہنا ہے کہ جب سے بچے نے اسلام قبول کیا تب سے وہ میری خدمت میں لگا ہی رہتا ہے، کبھی آواز نہیں اٹھائی، کبھی ہمارے سامنے اف نہیں کہا، اور جیسے ہی وہ فوراً وہ خدمت میں لگ جاتا ہے، کبھی ہمیں کوئی پریشانی اس کی طرف سے نہیں ہوئی۔ پہلے تو کرتا تھا، تنگ کیا کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتا تھا، لیکن جب سے اس نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کا مذہب اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ تب سے وہ صرف خدمت میں ہی لگا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کے ایک صاحب نے اسلام قبول کیا تھا، ساتھ کے پنڈت تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، بیٹے نے بھی وہ راہ اختیار کی، لیکن وہ رہ گیا، نہیں پہنچ پایا وہاں تک۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ماں باپ سے وہ دور ہو گئے، مکے چلے گئے، سعودیہ پہنچ گئے، وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، لیکن وہ دستیاب نہیں ہو سکی، گنگا جل سے آب زمزم تک، گنگا جل سے آب زمزم تک، کہ ہندوؤں کے یہاں پوتر پانی جو ہے وہ گنگا جل ہے، اور ہمارا سب سے پاک اور مبارک پانی جو ہے وہ آب زمزم ہے۔ تو یہاں سے ان کا سفر شروع ہوا اور وہاں تک وہ پہنچے۔ پھر وہ جب آتے تھے کبھی بھی تو کانپور میں وہ ٹھہرا کرتے تھے، گھر نہیں آ پاتے تھے کیونکہ حالات وہ نہیں تھے کہ گھر پہنچ سکے۔ ماں باپ کو کانپور بلایا کرتے تھے، وہیں ان کی سسرال تھی، وہاں بلاتے تھے۔ کہتے ہیں ماں باپ جب تک وہ رہتے تھے، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے، ماں باپ کے پاس پھل کا پورا ٹوکرا رکھا رہتا، 24 گھنٹے جو جی چاہے وہ کھائیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوئے وہ سو گئے، رات میں آ کے خاموشی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا رو رو کر بیان کرتے تھے کہ میرا بچہ اسلام ضرور قبول کر کے آپ کے دھرم میں آ گیا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ بدل گیا، اور اب ہمیں کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتا ہے۔ اسلام بھی اس کی تعلیم دیتا ہے، اور ہم اسلام میں ہو کر ماں باپ کو ڈانٹیں تو یہ ہمارے لیے بڑی کیا بولتے ہیں کہ غور و فکر کی بات ہے اور پریشانی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، اور ان کے لیے خوب دعائیں کرو۔ رب اغفر لی ولی والدی، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ اپنی مغفرات، ماں باپ کی مغفرات، رشتہ داروں کی مغفرات، مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا باقاعدہ، تو جس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہوں، کیا اس سے کبھی بھی زبان لڑائی جا سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ،
جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو کر کلمہ طیبہ انہوں نے پڑھ لیا، تو ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تو دوبارہ اپنے مذہب میں واپس نہ آ جائے، اپنے دیوی دیوتاؤں کو پھر سے تو ماننے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ماں تم مر بھی جاؤ اگر اس حال میں، پیاسی مر جاؤ یا بھوکی مر جاؤ تو یہ مجھے منظور ہے، لیکن اسلام سے ہٹنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ اب بیٹا بالکل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اختیار کر چکا ہے، تو تیسرے دن جا کر انہوں نے کھانا پینا شروع کیا۔ 3 دن تک وہ بھوکی پیاسی رہی، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ اس بات کا حکم دے کہ تم دوبارہ شرک کرنے لگو، تم مشرک بن جاؤ، تم پھر سے غیر مذہب میں داخل ہو جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگو، تو یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن خدمت پھر بھی کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے آپ سے کہہ دیا کہ تم اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ، تبدیلی مذہب کر لو، جس مذہب میں پہلے تھے دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے اب پھر سے پوجنے لگو، تم غصے کے مارے ان سے دور بھاگ جائیں اور ان کی خدمت کرنا بھی چھوڑ دیں۔ شریعت نے کہا نہیں، اس معاملے میں جہاں پر کفر، شرک اور عصیان کی بات آئے گی وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن جہاں پر ماں باپ کی خدمت کی بات ہے وہ ویسے ہی باقی رہے گی، چاہے وہ جس مذہب میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے کہ باپ تو ایک تو جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اب جس کو جنت حاصل کرنی ہے ان کی خدمت کر لے، جنت مل جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہی کیا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا خلقناکم من نطفۃ من تراب، پہلے تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ ثم من نطفۃ، پھر جب ایک انسان پیدا ہو گیا، ایک مرد ایک عورت، تو اللہ رب العزت نے نطفے کا ذریعہ رکھا، پھر نطفے کے ذریعے پیدا کیا، فرمایا ثم من نطفہ، مٹی کے بعد نطفہ بنایا، ثم من علقہ، پھر اس نطفے کو اللہ رب العزت نے گوشت کا لتھڑا بنایا یا خون کا ایک لتھڑا بنایا، جب یہ خون کا ایک لتھڑا بن گیا ثم من مضغہ، پھر اللہ رب العزت نے اسے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا۔ پھر ایک دوسری جگہ ہے اس کے آگے کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ یہ پوری جو ترتیب ہے کہ مٹی کے بعد نطفہ کے بعد علقہ یعنی خون کا لتھڑا، خون کے لتھڑے کے بعد گوشت کا ٹکڑا، گوشت کے ٹکڑے کے بعد اللہ نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈی بنائی اور ہڈی پر گوشت چڑھا دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمام تخلیق کے بعد فرمایا کہ پھر ہم نے تمہاری مکمل تخلیق کر دی، یعنی ماں کے پیٹ میں جو تمہیں بنانا تھا وہ بنا دیا، تمہاری جو شکل صورت تھی، تمہارا جو جسم تھا، تمہارے جو ہاتھ پاؤں تھے، جو بھی تمہارا خط و خال تھا، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر بنا دی۔ کیا وہاں کوئی انجینئر جاتا تھا جو بناتا؟ یہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، کیسی نسیں بن رہی ہیں، کیسی آنکھیں بن رہی ہیں، کیسی ناک بن رہی ہے، ہر ایک چیز کا نظام اپنے مطابق خود بخود وہ ڈھلتا چلا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اسے بناتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد جب ہم نے تمہاری تخلیق مکمل کر دی، چاہے اب تمہیں مکمل طور پر پیدا کرنا ہو یا یہ کہ مکمل طور پر تخلیق نہ ہو، کسی کے اندر کچھ عیب بھی ہو جاتا ہے، کسی کا ہاتھ لولا ہو گیا، کسی کا کان دب گیا، کسی کی ناک ٹیڑھی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، ایسا بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مخلقات وغیر مخلقات، کسی کی تخلیق مکمل، کسی کی تخلیق مکمل نہیں۔ اس کے بعد پھر انسان دنیا میں آنے کا سبب بنتا ہے، پھر اس دنیا میں آتا ہے، اس کے اندر جب روح پڑتی ہے تو یہ 4 مرحلے کے بعد ہے، اور یہ ہر مرحلہ 40 دن پر ہوتا ہے۔ یہ تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 5 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد روح پڑ جاتی ہے۔ جب روح پڑ گئی، بچہ ہلنے ڈولنے لگا، ساری حرکتیں کرنے لگا، اس کے بعد اس کی تخلیق کا مرحلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کا شکر ادا کرو کیونکہ کمزوری کے ساتھ انہوں نے تمہیں اٹھایا اور پھر 2 سال میں تمہارا دودھ چھڑایا، یعنی پیدائش، یعنی کہ پیدائش تک ہی، پیدائش کے بعد بھی ماں نے تمہیں اپنی چھاتی سے لگایا اور دودھ پلایا، تو دودھ بھی 2 سال کی مدت رہی۔ اور 2 سال کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً 24 مہینے ہو گئے،
12 दूनी 24 महीने। तो 24 महीने अगर ये हम मान लें तो बच्चे की जो कम से कम मुद्दत पैदाइश की है वो 6 महीने बनती है। यानी अगर 2 साल हम मुकम्मल दूध पीने की मुद्दत मान लें तो बच्चे की जो पैदाइश होती है वो कम से कम कितनी होती है? 6 महीने। कुरान में दूसरी जगह पर इसके बारे में फरमाया कि वहमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, हमल की मुद्दत, पेट में बच्चे के रहने की मुद्दत और फिर साथ में दूध छुड़ाने की मुद्दत, ये 30 महीने है। और यहाँ पर फरमाया कि दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल है। तो 2 साल के बाद अगर 24 महीने निकाल दें तो बच्चे कितने? 6 महीने। तो अगर किसी के यहाँ 6 महीने मुकम्मल हो गए और फिर 7वां महीना शुरू होते के साथ ही बच्चे की तख्लीक हो गई, पैदाइश हुई, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वो उसी का बच्चा है। उससे कम मुद्दत नहीं है, उससे कम मुद्दत नहीं बनती है कि किसी के यहाँ 4 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, 5 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, फिर तो फितरी बात है कि उसका बच्चा अपना नहीं है। कम से कम बच्चे की जो मुद्दत रखी गई वो 6 महीने रखी गई है। 6 महीने से पहले नहीं पैदा हो सकता। 6 महीने के बाद बच्चा है वो आपकी नस्ल है, आपकी औलाद है, आपका खून है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक वाक़या पेश आया था कि एक साहब के यहाँ 6 महीने मुद्दत जैसी पूरी हुई बच्चा पैदा हो गया। उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने अपने उससे कि आमतौर से बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, 10 महीने भी हो जाते हैं, किसी को और भी वक्त लग जाता है, लेकिन इतनी जल्दी पैदा हो जाए ये सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा सही नहीं है, ये माँ बाप को जो है सज़ा दी जाएगी, जो भी इसके पीछे है उनको सज़ा दी जाएगी। और शरई सज़ा क्या है कि वो संसारी का हुक्म दिया जाएगा कि पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा, जो ज़िना की सज़ा होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इसके बारे में मालूम हुआ तो वो भागे हुए आए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात की, कहा कि आपने क्या फ़ैसला कर डाला, ये आपने कहाँ से ले लिया? तो उन्हें बताया, देखा नहीं कि 6 महीने में बच्चा हो गया? तो उन्होंने कहा कुरान में कहा है वहमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, कि बच्चे के हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की मुद्दत ये 30 महीने है। फिर दूसरी जगह इरशाद फरमाया है कि वलवालिदात युरज़िअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, माँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं, हौलैनि कामिलैनि। तो अगर 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएगी माँ और ये दोनों मुद्दत जोड़कर 30 महीने बनती है तो कितने महीने बचे? कहा 6 महीने। फ़ौरन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने फ़ैसले से रुख फेरा और कहा कि अगर आज अली न होते तो मुझसे एक बड़ा गुनाह हो जाता। तो ये शरीयत ने रखा इसलिए। तो शिर्क अगर माँ बाप कर रहे हैं तो उनके साथ शरीक नहीं होंगे, अलबत्ता उनकी खिदमत की जाएगी। हाँ, तरीक़ा उनका इख्तियार किया जाएगा जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी तरफ, क्योंकि सबको पलट कर अल्लाह के पास जाना है। फिर इंसान ने जो कुछ भी किया है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में बता देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकोकारों का तरीक़ा हम सबको इख्तियार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और माँ बाप का सबसे बड़ा खादिम बना दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।